مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اللہ پاک کا قرب نصیب نہیں ہوگا، وہ محبت نہیں ہوگی، تب تک وہ بات بنے گی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے امپیئرز، ایک ہوتا ہے وولٹیج۔ یہ دو چیزیں ہم شاید وولٹیج وہ 4 رکھتے تو پوری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو امپیئر ہمیں چاہیے وہ نہیں ہوتے ہمارے اندر۔ وہ محبت جب باہر نکلتی ہے، وہ اپنے محبوب کی خدمت کرنا چاہتی ہے، پیار اپنا اظہار چاہتا ہے، غلط ہو یا صحیح۔ اب دیکھتے ہیں نا، وہ حقائق سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ جو مولانا روم نے لکھی ہے، وہ کہہ رہا تھا اللہ پاک تیرے ساتھ تو بڑا ہی مسئلہ ہوگا، تو اکیلا ہے، اکیلے بندے کے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اتنا کام ہے تجھے، سارے کام تو خود ہی کرتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، تجھے تو لتاڑنے والا، مٹھی چاپی کرنے والا کوئی نہیں ہے، کاش کہ میں تیرے پاس ہوتا، میں تیری مٹھی چاپی کرتا، تیرے سر میں تیل ڈالتا، میں بھیڑ کے دودھ سے تیرا سر دھوتا، بڑے نرم ہو جاتے ہیں بال اس، میں تیرے کھانے کا اہتمام کرتا۔ اب یہ محبت اس کو کہلوا رہی ہے نا، اسے اللہ کی صفات نہیں پتا کہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے ان کی حفاظت، پوری کائنات کی حفاظت جو ہے تھکاتی نہیں، لہذا اسے وزیر کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے جی موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، انہوں نے کہا مرتد، یہ تو کیا کر رہے ہیں، تو کافر ہو گیا ہے۔ اب وہ تو محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ تو میں نے الٹا ناراض کر دی ہے، بھاگ گیا جی، بھاگ گیا تو پھر کہا وہی آمدن بر موسیٰ از خدا، تو کہ از بندہ مارا کر دی جدا۔ موسیٰ میں کتنا انجوائے کر رہا تھا تجھے کیا پتا۔ اب یہ تو اس کی سوچ تھی نا، وہ میری خدمت کے کیا کیا انداز اختیار کر رہا ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تجھے تو بندے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، بگانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں موجودہ زمانے میں، اس کو چھوڑیں آپ، اس کو بھیڑیں چرانے والے کو، بچہ جو ہوتا ہے ماں اس کی دنیا ہوتی ہے، سب سے عزیز ہستی اس کی ماں ہوتی۔ بچہ 2-2.5 سال کا، پوچھے شادی کس سے کرنی ہے، کہتا امی سے، اور ماں انجوائے کرتی ہے۔ کوئی مہمان آتا نا تو کہتی پوچھو پوچھو اس سے شادی کس سے کرنی ہے، اور شادی کس سے کرنی ہے، وہ کھیلتے کھیلتے کہتا امی سے۔ اب یہاں شریعت کارگر نہیں ہو رہی ہے، اس کو کون سمجھائے گا شریعت کی نہیں، یہ تو بات پیار کی، انہوں نے بھی پتا کہ اس کو کوئی پتا نہیں، یہ جاہل ہے۔ بچی باپ کے کان پکڑ کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ کے ناک ایسے لڑا کے کہتی ہے ابو میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، دوسرے کمرے میں شادی کی باتیں ہو رہی، اور اس کا آئیڈیل باپ ہے، اور کہتی ہے ابو میں نے آپ سے شادی کروں، وہ ہنس کے کہتا ماں سے دیکھو اس پاگل کو دیکھو، کہتا محبت اپنا اظہار چاہتی ہے، اور اس کے 2 رخ ہیں، 2 شاخیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ شاخ نکلی ہے نا زمین سے باہر، اندر کیا محبت ہے، اس محبت سے جو روٹ نکلا ہے نیچے، وہ ذل، خشوع، نتھنگ لیسنس، کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہے میرا رب، جو میرا رب چاہے گا، جو اس کی مرضی میں وہ کروں گا، لیکن اس کی مرضی مجھے پتہ کیسے چلے کہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کہا گیا کہ ایسا بندہ ہے جسے پتا ہے کہ اللہ پاک تجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہ بندہ کہیں جھوٹ نہ بول دے۔ کہا نہیں، اس بندے کے دشمن کہتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس بندے کے دوست نہیں، اس بندے کے دشمن یہ کہتے ہیں ٹشو بھی نہیں ہے، کیا ہوا جی؟
چھپکلی ہے بھائی صاحب، سانپ نہیں ہے، آپ ایسے مت کریں، جانے دو، اسے کسی کو نہیں کاٹتی۔ خیر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اتنا ڈر ہے چھپکلی کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور اس کے دوران آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ درس حدیث ختم ہوا تو آپ نے ایک شاگرد سے کہا کہ دیکھنا یہاں پیچھے کیا ہے میرے سے۔ بچھو تھا اور اس نے 11 بار ڈنگ مارا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں میں حدیث کے احترام میں نے جو ہے وہ مجلس کو ڈسٹرب نہیں کیا، اس لیے میں کہتا نا وہ ساری چیزیں تو اس محبت سے آتی ہیں نا۔ ہاں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے وہ انٹرنیشنل بیلنس ہے۔ آپ کی سم میں 2 بیلنس ہوتے، ایک پیکج والا ہوتا ہے انٹرنیشنل اور ایک لوکل ہوتا ہے۔ اچھا، انٹرنیشنل والا اگر آپ کے 500 کا آپ نے ریچارج کیا ہوا ہے، 500 درہم کا، اور لوکل آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو وہ 500 والا آپ کے لیے بیکار ہے۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ ریکوری کے لیے فون بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ 500 پڑا ہوا ہے، لیکن وہ 500 پاکستان بات کرنے کے لیے ہے، ریکوری والے کے لیے نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ انٹرنیشنل ہے۔ حقوق اللہ انٹرنیشنل ہے۔ جتنی نمازیں پڑھو گے اور زیادہ ریچارج ہوگا، 500 کا 700 ہو جائے گا، لیکن لوکل والا خالی رہے جب تک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اس کو ریچارج کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اور جب تم 500 700 800 1000 اس میں ڈال دو اور آپ کا کنیکشن ہی کاٹ دیا جائے، آپ کی سم ہی ڈسکنیکٹ کر دی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ سٹک ہو گئی نا، وہ جو تو نے تہجدیں پڑھ کے چڑھایا ہوا تھا بیلنس وہ گیا نا سارا۔ ایک چیز واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں۔ یہ فتویٰ کوئی مفتی قسم کھا کر نہیں دیتا، وہ کیا کہتا ہے واللہ اعلم بالصواب، صحیح بات تو اللہ کو ہی پتا ہے، کوئی مفتی قسم کھا کر فتویٰ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ھذا ما عندی، اپنے علم کی حد تک میں نے یہ بات کہہ دی ہے، والعلم عند اللہ، اصلی علم تو اللہ کے پاس ہے، قسم کھا کر کبھی نہیں کہتا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں 3 بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں۔ وہ سارا انٹرنیشنل بیلنس جو تو سمجھتا ہے کہ تو برتا رہتا ہے ہر وقت، وہ سارا ختم ہو۔ جب پاسپورٹ جعلی ہو بھائی صاحب تو ویزا اصلی بھی لگا ہوا ہو نا تو وہ بھی جعلی ہوتا۔ نکاح نہ ہونا تو بچے جتنے بھی پیدا ہوں وہ اللیسٹی ہوتے، وہ ناجائز اولاد ہی کہلاتے۔ جب ایمان تیرا حبت کر لیا جائے گا تو ساری نمازیں واضح اس کے ساتھ چلی جائیں گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بارے میں، تو ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں بندے کا گمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی وہ کریکٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک سے مراد نہیں، میں تو سمجھتا ہوں میں ٹھیک ہوں، اپنے بارے میں ہر بندہ ٹھیک تصور کرتا ہے لیکن وہ کریکٹ ہوتا نہیں۔ اپنا لکھا ہوا وہ ایڈٹ نہیں کر سکتا۔ اپنے لکھے میں کا کے کی اگر رہ گئے خود پڑھے گا تو وہ کا کے کی وہ ڈالے گا، اس میں پڑھتے ہوئے وہ خود ڈال دے گا، حالانکہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دوسرا پڑھتا تو کہتا یہاں کا نہیں ہے، کے نہیں ہے نہیں ہے یہاں۔
تو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے اللہ کے رسول کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ یہ جو گاڑی لے کے جاتے ہیں نا پاس کروانے، ملکیہ رینیو کروانے کے لیے، تو وہ پہلے مکینک کو دکھلاتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ 60 درہم وہاں پہ بھرنے، آج کل شاید زیادہ ہو گئے، 120 ہو گئے، تو وہ پھر وہ جو لگا کے بھیج دیں گے تو میں پہلے ہی چیک کروا لوں، اگر سموک وغیرہ ہے تو ریس تھوڑی سی کم کر دوں تاکہ کم ہو جائے، وہ پیسے 120 بچ جائے میرا۔ تو وہ اس لیے حضور کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول میں کیسے سمجھوں کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ آپ نے فرمایا تیرے پڑوسی اگر کہیں کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو بڑی اہم شاخیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد